الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. پیارے اسلامی بھائیو، آئیے گفتگو کا آغاز کیا جائے. اس سے قبل ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، محبت کے ساتھ آپ بھی درود و سلام کے صیغے دہرائیں. پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو آگے جو صفوں میں خلا باقی ہے اس کو پر کر لے. پیچھے والے اسلامی بھائی آگے آ جائیں تاکہ جو آنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ آپ کے اوپر بلند کر کے نہ آئیں، ان کو تکلیف نہ ہو آگے آنے میں. تو آپ آگے آگے آ جائیں. پیچھے آگے جو صفوں میں جگہ باقی ہے اس کو پر کر لیں، ٹھیک ٹھیک سے صفے بنا لیں، آگے آ جائیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شعبان شریف اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. رات جو گزری شب براءت کی رات تھی. براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات، یعنی یہ جہنم سے چھٹکارے اور نجات کی رات تھی. اس رات ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. کاش ہمارا نام بھی ان بخشے ہوئے کی فہرست میں آ جائے اور ہم بھی اللہ پاک کے ان مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں جن کو میرا مولا پسند فرماتا ہے. حدیث پاک کے مطابق شب براءت کو اعمال نامے تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلے سال کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں، نئے سال کے نئے اعمال نامے شروع ہو جاتے ہیں. گویا اعمال ناموں کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا شب براءت سے ہوتی. ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے اس نئے سال کو نیکیوں میں گزاریں، اپنے نئے اعمال نامے میں گناہ درج کروانے سے بچتے ہی رہا کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور مسلمانوں، ہم نے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 44 سننے کی سعادت حاصل کی. بہت ہی فکر انگیز، سبق آموز اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیت کریمہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے: ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. یہ اللہ پاک کی عظیم شان ہے. وہ رب جبار و قہار و
وہ رب جبار و قہار ہے، ذرہ برابر بھی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس خالق و مالک کی جانب سے ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز میری اپنی ہے، ذاتی ملکیت ہے میری، میں نے پیسوں سے خریدی ہے، اگر میں اس چیز کو توڑ دیتا ہوں، پھوڑ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں، کہیں پھینک دیتا ہوں، کیا میں نے ظلم کیا؟ میری چیز تھی، میں نے توڑ دی، جلا دی، پھینک دی، تو کیا ظلم ہے اس میں؟ کوئی ظلم نہیں، میری چیز تھی، میں نے توڑ دی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ یہ ساری دنیا، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ پاک کا ہے، وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، بنائی بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے۔ اب اگر وہ اس پوری دنیا کو تباہ فرما دے، یہ ظلم کیسے ہو سکتا؟ اس کی چیز ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حدیث پاک میں آیا اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں۔ لہذا اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اول تو یہ کہ وہ خالق کریم جو بھی کرے ظلم ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رب العالمین رحمان و رحیم مالک نے اپنی رحمت پر یہ بھی مقرر فرما لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دے سکتا، وہ بے قصور سزا نہیں دیتا۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں بیان کیا گیا، کلام مقدس میں جس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا، وہ تو انتہائی مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں ہی فرماتا ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، جب اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے تو یہ جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب بھی آیا کرتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اجتماعی طور پر عذاب آیا کرتے تھے۔ کسی پر پتھر کا عذاب آیا کہ اس قوم پر پتھر برسائے گئے، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ اجتماعی طور پر ان پر عذاب آئے تو یہ کیا ہے؟ تو فرمایا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بندوں کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ جب بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکام سے الٹ چلتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ پاک کی طرف سے بے انصافی یا ظلم نہیں، بلکہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلم ہے جو بندوں نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمنا کی؟ اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تو دکھا دے۔ عرض کیا مولا تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچ گئے، جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے کہیں چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں وہاں ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔ وہ دریا کے پاس آ کر رکا اور اپنے پیسوں کا تھیلا ایک طرف رکھا اور دریا کے پانی میں ہاتھ اور منہ دھونا شروع کر دی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، ایسی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ بندہ اگر سوچے تو واقعی اس کو پتا چل جائے کہ ہم جو کرتے ہیں اسی کا بدلہ تو ہمیں دیا جاتا ہے۔
ہم کہتے ہیں ہم پر اتنی پریشانی آ گئی، وہ فلاں تو اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہے، ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں، اس کے عالیشان بنگلے ہیں، ہمارے پاس چلنے کے لیے سائیکل تک نہیں، وہ تو ایئر کنڈیشن کاروں میں گھومتا ہے۔ اور جناب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بہرحال اس نے ہاتھ منہ دھویا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پیسوں کا تھیلا جو اس نے ایک طرف رکھا تھا وہ اٹھانا بھول گیا، اس کو اٹھانا بھول گیا، اور آگے سفر اس نے شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ وہاں آیا، اس نے تھیلا دیکھا، اس کے اندر پیسے دیکھے تو تھیلا اٹھایا اور گھر چل دیا۔ اس نے تھیلے کو اٹھا کر کے گھر لے آیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اندھا بوڑھا وہاں پہنچا جو نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جہاں وہ تھیلا رکھا گیا تھا پیسوں کا، اسی جگہ وہ اندھا آیا اور جس کو دیکھتا نہیں تھا اس نے دریا کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گیا وہ اندھا، وہ نابینا شخص۔ اتنے میں وہ امیر شخص جس کا تھیلا تھا، جب اسے احساس ہوا کہ میں نے تھیلا تو دریا کے کنارے ہی بھول آیا ہوں، وہیں پر چھوڑ دیا بھولے سے میں نے، تو وہ دوبارہ واپس پہنچا۔ یہاں صرف یہ اندھا بوڑھا ہی تھا۔ امیر شخص نے بوڑھے سے پوچھا کیا تم نے یہاں میرا تھیلا دیکھا ہے؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا میں تو اندھا ہوں، میں نے کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ وہ امیر شخص غصے میں ہو گیا اور کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہی تھیلا اٹھایا ہے، تم نے ہی تھیلا چرایا ہے، جلدی بتاؤ تھیلا کہاں ہے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا منت سماجت کرنے لگا بھائی میں نے تھیلا نہیں دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ اس امیر شخص نے بوڑھے کی ایک نہ سنی اور غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے، یہ کیسا انصاف ہے؟ بولا یہ کیسا انصاف ہے؟ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہاں سے بات کا خلاصہ ہوگا۔ بوڑھے شخص کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، یہ فضول میں ہی مارا گیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ یہی ہمارا انصاف ہے، اے موسیٰ یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد اس امیر شخص کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا۔ سنیں آپ کیا کہا؟ وہ جو بچہ تھا اس کا باپ اس امیر کے گھر پر مزدوری کیا کرتا تھا۔ اصل میں وہ مزدوری ہی کے پیسے تھے، اس نے اس بچے کے باپ کو مزدوری نہیں دی تھی، بہت سارے پیسے اس کے پاس میں آتے تھے اس امیر شخص کے پاس میں، اور اس نے وہ پیسے مار لیے اور اس کو پوری اس کی مزدوری نہیں دی تھی جو اس امیر نے روک رکھے تھے، لہٰذا اس مزدور کی کمائی بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی۔ یہ ہمارا انصاف ہے۔ میرا رب فرماتا کہ اس مزدور کی کمائی بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی، اور جو بوڑھا تھا اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ اپنی جوانی میں یہ جو اندھا بوڑھا شخص تھا اپنی جوانی میں یہ جو گھوڑا سوار تھا امیر تھا، اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا۔ یوں مزدور کو اس کی مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں یہ ہے اللہ پاک کا عدل و انصاف۔ اس سے پتہ چلا اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا۔ بعض دفعہ جو لوگوں کو بظاہر ظلم لگ رہا ہوتا ہے یہ اصل میں بندے کے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہوتی ہے جس کا اسے بدلہ مل رہا ہوتا ہے، کہ اس نے کیے ہی ایسے کرتوت ہے جس کا اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تو کلام مقدس میں فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی برائی کرے گا بدلہ تو اس کو دیا ہی جائے گا، بدلہ تو ملنا ہی ہے۔
یعنی جو برائی کرے وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں پائے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآم میں اسی آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ الیسا الست تمرض، فرمایا کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ الست تنصف، کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ الست تحزن، کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ الست تصیبک الأوباء، کیا پریشانیاں انہیں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، یہ اعمال کا ان کے بدلہ ہی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں غور کا مقام ہے، ہمارے ہاں لوگ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے تنگ دست کر دیا، اپنی قسمت میں تو بس پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی ہیں، زندگی تو بس مصیبتوں ہی میں کٹتی جا رہی ہے، میری تو خدا بھی نہیں سنتا۔ ایسے جملے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت سخت جملے ہیں، یاد رکھیں آپ کہ میری تو رب بھی نہیں سنتا۔ آپ کو اپنے جملوں پر غور کرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کیا جا رہے ہیں آپ۔ لوگ بولنے کو بول رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے ایسے جملے بعض دفعہ کفریہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بندہ بول دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ایسے جملے ہرگز زبان پر نہ لایا کریں۔ دل میں بھی، زبان پر لانا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی ان کا گمان نہ آنے دیں ایسے جملوں کا۔ اگر ہم پریشان ہو، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، رزق میں کمی ہے، کام نہیں چل رہا ہے، بیماری مصیبت پریشانی آئی ہے، تو اس میں قسمت کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں قسمت کا کیا قصور ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیں آپ۔ اگر آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کیا واقعی صحیح ہے یا غلط ہے یہ۔ اگر کام ٹھیک نہیں چل رہا تو سوچئے کیا فجر پڑھتے ہیں آپ؟ اتنے مسلمان، اتنی بڑی تعداد یہاں پر مسلمانوں کی، اتنی بڑی بستی مسلمانوں کی، مسجد چھوٹی ساری، لیکن فجر میں دیکھو آپ 2 سے 3 جماعت مکمل نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں۔ اور جناب یہ رونا بند کریں، پہلے اعمال پر آپ اپنی نظر کریں کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہے کہ نہیں۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہی نماز قضا کرنے کا گناہ سر پر لے لیا تو بتائیے دن اچھا کیسے گزرے گا؟ کیسے گزرے گا اچھا دن؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ اور فریب کاری ہم کرتے ہیں، گالیاں تو لوگوں کی نوکے زبان پر رکھی ہوتی ہیں کہ اگر ذرا سی بات خراب ہوئی، خلاف ہمارے بات ہو گئی، بس گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ صبر نام کی چیز نہیں ہمارے اندر، اور بعض تو معاذ اللہ سلام کی جگہ بھی گالی ہی نکالتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا افسو السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلامتی میں رہو گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں چغلیاں، تو بس اللہ پاک کی پناہ، یوں لگتا ہے کہ معاشرے کا ہر دوسرا تیسرا فرد غیبت اور چغلی کی مشین بنا ہوا ہے۔ روزانہ تھوک کے حساب سے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بھی کتنے سارے گناہ ہیں جو دن رات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب حالت ایسی ہے تو پریشانیاں تو آنا ہی، پریشانیوں کو ہم مہمان بنا کر اپنے گھر پر بلا رہے ہیں، اور جب وہ مہمان آ گیا تو مہمان کو تو مہمان نوازی کرنا ہوتی ہے نا، میزبان کو مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہوتی ہے، نہ کہ دھکے مار کر اس کو نکالنا ہوتا، بھگانا ہوتا۔ تو جب ہم نے مہمان بنا کر کے پریشانی کو اپنے گھر میں بلا لیا تو پھر اب اس کو جھیلے بھی آپ۔
غم مصیبت مشکلات وغیرہ تو چلتی ہی رہیں گی، اس میں قصور قسمت کا نہیں ہوتا، قصور ہمارے اعمال کا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ عموماً جب کسی شخص سے قرض لینا ہو تو قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے، تم اپنا کوئی ضمانتی دے دو میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ اس صورت میں اگر قرض مانگنے والے کے پاس کوئی ضمانتی موجود نہیں ہے تو وہ اپنی کوئی قیمتی چیز مثلا زمین کی کاغذات، سونے چاندی کے زیور وغیرہ بطور ضمانت دے کر اسے قرض حاصل کرتا ہے، اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں قرض واپس لوٹا کر اپنی چیز تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ جو چیز بطور ضمانت قرض دینے والے کے پاس رکھی جاتی ہے اسے عربی میں رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہی لفظ استعمال ہوا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہر جان اپنی کرنی میں یعنی اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھی ہے اس کی جان، جو اس نے کیا ہے وہ گروی ہے، اپنی کرنی کا پھل وہ پائے گا ضرور۔ گویا اعمال تیر کی مانند ہے، اعمال تیر کی مانند ہے۔ تیر جب کمان سے نکل جائے تو پلٹ کر نہیں آتا، تو جو زبان سے ہماری نکل گیا، جو اعمال ہم نے کر لیے برے، تو وہ جو ہے واپس نہیں آتے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ برے اعمال کرتے چلے جائیں، یا تو معافی مانگ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگے اور اس سے پلٹ آئیں۔ تو اگر آپ بڑھتے چلے گئے گناہوں میں تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اگر آپ سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لیے، استغفار کر لیے، معافی تلافی کر لی، تو انشاءاللہ الکریم اس کے بخشنے والا میرا مولا مہربان ہے اور بخشش فرما کر کے وہ جنت میں ہمارا داخلہ کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سرزد ہو جائیں تو فوراً معافی تلافی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔